آسی کی دنیا کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے انبیاء بھیجے، جن کا مقصد انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجے گئے تاکہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں اور اچھے اعمال کی طرف مائل کریں۔ یہ انبیاء اپنی قوموں کے لیے اللہ کے نمائندے تھے جو انسانیت کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے بھیجے گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ان انبیاء کی تعلیمات کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا۔ وہ اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتے گئے اور خود کو گمراہی میں مبتلا کر لیا۔ ان گمراہ لوگوں میں یہودی سب سے آگے تھے۔ ان یہودیوں نے ایسے شرمناک کارنامے سر انجام دیے جن کو سن کر انسانیت بھی شرما جائے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ان یہودیوں سے متعلق ایسے شرمناک حقائق سے آگاہ کریں گے جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہودی تاریخ اور ان کے مذہبی عقائد ایک دلچسپ اور متنازع پہلو رکھتے ہیں۔ ان کی تاریخ میں کئی نشیب و فراز آئے۔ 1948 میں ایک عالمی سازش کے تحت فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا گیا اور اسرائیل کے نام پر ایک ریاست قائم کی گئی۔ یہ ریاست نہ صرف فلسطینیوں کے لیے مشکلات کا باعث بنی بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ثابت ہوئی۔ یہودی مذہب کے ماننے والوں کی روایات بعض اوقات انسانیت کے اصولوں کے خلاف دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے عقائد اور طرز زندگی کو دیکھ کر بعض اوقات انہیں انسان کہنا بھی مشکل محسوس ہوتا ہے۔ یہودیوں کے رسم و رواج، عبادات اور سماجی اصول ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں جو دیگر مذاہب سے مختلف ہیں۔ دوستو، یہودی مذہب میں عبادات اور رسوم کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ ان کے ہاں جمعہ کے دن کو بڑی فضیلت دی جاتی ہے، جس دن عبادات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ جمعہ کی شام کو گھر میں موم بتیاں روشن کی جاتی ہیں اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر عبادت کی جاتی ہے۔ یہ لوگ ہفتے کی درمیانی رات کا کھانا سب سے اہم سمجھتے ہیں، جس میں چاول، روٹی اور دیگر خاص کھانے شامل ہوتے ہیں۔ یہودی مذہب میں ہفتہ کے دن کو پاکیزگی کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اس دن کوئی سخت کام، مزدوری یا سفر نہیں کیا جاتا۔ یہ دن عبادت اور سکون کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ یہودی مذہبی اصولوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عبادت کے دوران سفید لباس پہننا ضروری ہے تاکہ روحانی پاکیزگی کو ظاہر کیا جا سکے۔ پیارے دوستو، یہودی مذہب میں شادی کو ایک مقدس فریضہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی شادی کی رسومات منفرد اور بعض اوقات عجیب و غریب لگتی ہیں۔ شادی کے دن دلہا اور دلہن کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ پاکیزگی کے ساتھ اس اہم دن میں داخل ہو سکے۔ شادی کی رسومات عام طور پر ایک خاص چھت کے نیچے ادا کی جاتی ہیں، جہاں دلہا اور دلہن ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیما کرتے ہیں۔ ایک خاص رسم کے تحت دلہا اور دلہن کو ایک گلاس شراب دیا جاتا ہے جسے دونوں پیتے ہیں۔ اس شراب کے باقی بچ جانے کی صورت میں اسے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی شخص نامردی کا شکار ہو تو اسے یہ شراب دی جاتی ہے تاکہ وہ صحت یاب ہو سکے۔ یہ رسومات ان کے مذہبی عقائد کا حصہ ہیں اور ان کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ دوستو، یہودی قانون میں عورت کو خاص مقام نہیں دیا گیا۔ ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو مرد کے ماتحت اور اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر کسی عورت کے ہاں کئی سالوں تک اولاد نہ ہو تو مرد کو اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے اور اس کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا۔ طلاق کے معاملے میں بھی عورت کو حقوق نہیں دیے گئے۔ اگر کسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ یہودی مذہبی قوانین کے مطابق ایک عورت کو اپنے شوہر کے خاندان کے کسی مرد کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے تاکہ خاندان کے اندر ہی وراثت قائم رہے۔ ان قوانین میں عورت کے لیے سختیاں اور پابندیاں شامل ہیں جو اس کے حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں۔ پیارے دوستو، اسلام نے عورت کو عزت، حقوق اور مقام دیا ہے۔ اسلام کے نزدیک عورت مرد کے برابر ہے اور اسے زندگی کے تمام معاملات میں انصاف فراہم کیا گیا ہے۔ اسلام نے نہ صرف عورت کو معاشی حقوق دیے بلکہ اس کے لیے تعلیم حاصل کرنے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی آزادی دی۔ طلاق اور نکاح کے قوانین میں بھی عورت کو برابری کا حق دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مرد اور عورت ایک دوسرے کے معاون اور ساتھی ہیں۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے طور پر ایک بلند مقام دیا ہے۔ یہ تعلیمات دنیا میں عورت کی عزت و وقار کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پیارے ساتھیو، یہودی مذہب اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں جاننا ایک دلچسپ تجربہ ہو سکتا ہے،
لیکن ان کے قوانین میں عورت کے ساتھ ناانصافی اور حقوق کی پامالی نمایاں ہے۔ دوسری جانب اسلام نے عورت کو ایک مقام اور عزت دی ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتی۔ آج کی دنیا میں اگر عورت کو آزادی، عزت اور حقوق حاصل ہیں تو یہ اسلام کی انقلابی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ ان تعلیمات نے دنیا کو عورت کے مقام کو پہچاننے اور اس کے حقوق کو تسلیم کرنے کا درس دیا ہے۔